رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سے اشعار پڑھ رہا ہوں کہ جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے عالم کیا ہوتا ہے. لغت میں آقا کی دید ہوگی. تمنا ہر مومن عاشق دی یہ مریے تے قبر جائیے تے حضور دا دیدار ہو جائے. بڑی گل ہے کہ دیدار بھی ہوئے تے پہچان بھی نصیب ہوئے. فرمایا لحد میں آقا کی دید ہوگی. لحد میں آقا کی دید ہوگی. بڑی لحد میں آقا کی دید ہوگی. لحد میں آقا کی دید ہوگی. ایک عاشق دنیا سے رخصت ہوا ایمان کی موت پا گیا. وہ مر کے جا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ لحد میں آقا کی دید ہوگی. لحد میں آقا کی دید ہوگی. گھر سے سج کے نکل رہا ہو لحد میں آقا کی دید ہوگی. ہو سکتا ہے میری گفتگو یہ اشعار میں تمام ہو جائے. وقت بہت ہی کم ہے. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میں نے یہاں سے آگے بھی ایک جگہ پر جانا ہے. فتح ایک پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا جا رہا ہے عالم کیا ہے. آپ نے اس کی چارپائی بھی سجا کر رکھی ہے. غسل بھی دیا ہے. کفن بھی چڑھایا ہے. پھولوں سے مزین بھی کیا ہے. چادر بھی ڈالی ہے. اہتمام کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں نا. گھر سے لے کر جا رہے ہیں. تو مرنے والا اگر بول سکتا ہوتا تو کیا کہتا کہ میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں. لحد میں آقا کی دید ہوگی. لحد میں آقا کی دید ہوگی. میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں. میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے عزیزوں یہ رونا کیسا. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا. مکان ہی تو بدل رہا ہو. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا. میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے عزیزوں. ایمان دی موت پا گیا تو اس کے لیے سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہندے نا کہ دعا کریا کرو موت تے آنی جدوں بھی آئے ایمان علی موت آئے. ویسے موت کی تمنا حرام ہے لیکن یہ دعا کرنا کہ سرخرو ہو کر جائیں جب بھی جائیں
ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، قبر میں جائیں حضور کی پہچان بھی ہو، حشر میں پہنچے تو جام کوثر بھی نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عاشق کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک جگہ کافر مشرک منافق کی موت ہے، ایک جگہ ایمان والے کی موت آتی، دونوں کو موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرق یہ ہے کہ اس کو موت کے وقت وہ تکلیف دیتا ہوں کہ دنیا میں رہتے اس کو کسی درد نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی، چوٹ بھی لگ جاتی ہے نا، بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، کسی چیز نے اس کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جو کافر مشرک منافق کو موت کے وقت آتی ہے۔ اس کے برعکس ایمان والے کی موت ہے تو فرمایا اس کو وہ راحت پہنچاتا ہوں کہ دنیا میں رہتے کسی خوشی نے اتنا سکون نہیں پہنچایا جو موت کے وقت میں اس کو خوشی دیتی ہے۔ تو اگر وہ ایمان کی موت پا گیا، ہم نہیں جانتے اللہ نے اس کو کیا اعزاز دیا ہے، ہر کسی کا ایک وکھرا اعزاز ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن شاعر کہتا اگر وہ بول سکتا ہوتا تو جو پاس کھڑے اس کی جدائی اور فراق میں رو رہے ہیں نا، وہ ان کو بتاتا کہ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہو، لہد میں دیر ہو، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں مرا نہیں ہوں، غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہو، لہد میں آقا کی دید ہوگی، لہد میں آقا کی دید ہوگی۔ مروں گا قبر میں جاؤں گا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، ہونا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور جو حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن ایک جذبہ لکھ دیا اس نے، اپنا عشق لکھ دیا۔ کیا کہتا ہے کہ جب مجھ سے سوال کرنے آئیں گے میں کہوں گا سوال بعد میں کرو، پہلے حضور کا چہرہ تو دکھاؤ۔ ایک عاشق اپنا جذبہ لکھ رہا ہے، عشق بیان کر رہا ہے، کیا کہ بعد میں سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھڑو، وہ بعد میں سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھڑو، کیونکہ ملن کی شب ہے، ملن کی شب ہے، ملن کی شب، مل کے پڑھے اللہ ایسی شب ہر کسی کو نصیب فرمائے، ملن کی شب ہے، ملن کی شب ہے، کفن میں میرے ملن کی شب ہے، کفن میں میرے خوشی کے
کوئی گل تو پھر گل مک جائے گی. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. آخری شعر وقت بہت محدود ہے, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا عاشقاں کی طرح نعرہ حیدری. ایسا نہیں رہا ہاتھ پانچ انگلیاں کھول کے سجا ہاتھ جا کے پانچ تو نہیں بیٹھے ہونا سارے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عاشقاں کی طرح میں نے بھی ٹھنڈ پئی نا. آخو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری شعر نسبت والے کے لیے. ہم حضور کے غلام ہیں. آپ نے دنیا میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کو کوئی منہ نہیں لگا, لیکن جو حضور کا ہو جائے نا اس کو دنیا پاوے نہ پوچھے, نہ کوئی بات کرے, نہ کوئی اس سے گفتگو کرے, نہ اس کو لفٹ کرائے, لیکن میرے مصطفیٰ کا ہو جائے. یہ بڑی بات ہے کہ ہم کہیں ہم حضور آپ کے غلام ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے. ایسی غلامی اللہ نصیب فرمائے نا کہ حضور روز محشر حضور کھڑے ہوں, کہیں حضور رخیہ نور پھیر نہ دے, بلکہ مسکرا کر کہیں وہ دیکھو میرا غلام ہے. ایسی موت ہے, ایسی موت ہے, ندامت نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی کا دعویٰ کر دیا نا, لیکن قبولیت تب ہوگی جب مہر لگے گی, ان کے رجسٹر پہ نام آ جائے گا. بے شک آخری لائن میں آ جائے آ تو گیا نا, غلامی قبول تو ہو گئی نا. تو دنیا میں اگر کوئی بھی نہ پوچھے نا آپ کو حضور کے ہو گئے ہو, کوئی تم سے پوچھے تم کون ہو, تمہیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا ہے, تو اپنا تعارف یوں کہنا کہ نبی کے در کا فقیر ہوں میں, محبتوں کا اسیر ہوں میں. نبی کے در کا فقیر ہوں میں, محبتوں کا اسیر ہوں میں. بتانا برملا کہ میں بے سہارا, میں بے سہارا, میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں, میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں, میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں. نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں, میں بے سہارا, میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں. نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں, لحظ میں آقا دید ہوگی. ایک ہی چھوٹی سی بات آپ کی سماعتوں کی نظر, اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. آج ہم اس محفل پاک میں آئے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ محفل جس کا تعلق دین اسلام سے ہو, شریعت سے ہو, حضور کے ذکر سے ہو, اس کا عنوان کوئی بھی ہو, وہ میلاد شریف ہو, عرس پاک ہو, 11ویں شریف ہو, قول شریف ہو, چہلم شریف ہو, ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ چند گھڑیاں اجتماعی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کر اللہ کی حضور عبادت کرتا ہے اور اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, تو یہ اللہ کو پسند آتا ہے. مثلاً آپ نماز پڑھنے جائیں, با جماعت نماز پڑھیں, اس کی اور فضیلت ہے, تنہا گھر میں پڑھیں اس کی اور فضیلت ہے. اجتماعی عبادت کو اللہ نے پسند فرمایا, لیکن اجتماع ایسا ہو جس میں
محبت اللہ اور محبت رسول اللہ کوٹ کوٹ کے بھری ہو، خالص نیت یہ ہو کہ ہم نے بیٹھنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے اور نبی نبی کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان پاک ہے۔ طویل حدیث ہے، میں صرف چند جملے چن کر وقت کی مناسبت سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور سے سنا، روز محشر نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی خلاصی کی پڑی ہوگی، میں کہوں گا میری بچت ہو جائے، آپ کہیں گے آپ کی بچت ہو جائے، اور رشتوں کی حیا باقی نہیں رہے گی۔ آپ کہیں کہ اولاد والدین کو پہچانے گی، یہ نہیں ہوگا، والدین اولاد کو پہچانیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا، رشتے بکھر جائیں گے، ان کی حیا باقی نہیں رہے گی، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو، ایسے ہی بھائی بھائی کو، بہن بہن کو کوئی نہیں پہچانے گا، اور کسی سے ایک نیکی بھی کوئی مانگے گا وہ کہے گا میری اپنی پوری نہیں ہو رہی، میں تجھے کہاں سے۔ یہ عالم ہوگا، اس عالم میں میرے کریم کا ارشاد ذیشان پاک ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ایسے ہوگا جب وہ آئے گا تو پہاڑوں کی شکل میں اس کے آگے پیچھے نیکیاں ہوگی، ایک پہاڑ بھی نہیں فرمایا، پہاڑوں کی شکل میں۔ آپ کے قریب ہی پہاڑی علاقہ بھی ہے، آپ نے پہاڑ دیکھے بھی ہوں گے، گئے بھی ہوں گے، سیر بھی کی ہوگی۔ ایک پہاڑ سر کرنا پڑ جائے تو بڑا وقت بھی چاہیے، بڑی ہمت بھی چاہیے، بڑی طاقت بھی چاہیے، اور بڑا زور لگتا ہے، اور بغیر خود و نوش کی اشیاء کہ آپ کسی پہاڑ کو سر نہیں کر سکتے، کہاں پہاڑ کہاں بندہ۔ حضور نے فرمایا ایک پہاڑ نہیں ہوگا، پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں آئیں گی، دائیں بھی ہوں گی، بائیں بھی ہوں گی، آگے بھی ہوں گی، پیچھے بھی ہوں گی۔ اس کا ماخذ حدیث پاک کا بیان کر رہا ہے۔ اب وہ شخص حیران ہوگا، یا رب کریم میں جب زندگی میں دنیا میں حیات تھا، تو نے جو مجھے زندگی کی ایک نعمت، یہ بھی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، جتنا بھی زندگی کو صرف کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں صرف کیجئے، پھر دیکھیں کمال کیا حاصل ہوگا۔ وہ پوچھے گا یا رب کائنات، میرے دامن میں رہتی دنیا کے اندر جب میں حیات تھا اتنے نیک عمل نہیں تھے، کہاں سے اتنی نیکیاں آئی ہیں؟ اب اس محفل پاک کا مقصد سن کے بعد میں ختم کر رہا ہوں، سماعت فرما، کہاں سے اتنی نیکیاں آئی ہیں؟ حاتف غیبی سے کانوں میں آواز آئے گی، اے میرے بندے جب تو مر گیا تھا، تیرے مر جانے کے بعد محدثین نے جب اس کی تشریح کی تو اس طرح فرمایا، تیری اولاد نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے قبیلے والوں نے، تیرے علاقے والوں نے، تیرے دوستوں یاروں نے مل کر میرے اور میرے محبوب کے ذکر کی محفلوں کو سجایا، قرآن میرا پڑھتے رہے، درود میرے نبی پر پڑھتے رہے، پڑھ پڑھ کے تیری روح کو پیش کرتے رہے، یہ وہ ثواب ہے جو آج پہاڑوں کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس محفل پاک کا مقصد ہے۔ آج ہم ماسٹر عبداللطیف صاحب مرحوم جو کہ ہمارے درینہ ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے، یہ سارا اہتمام ان کے سارے ثواب کے لیے، مت کو یہ سمجھ لگے کہ مینوں کیا فائدہ، اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے، تو ایک باری درود پڑھو نا، 1000 بندیاں دے نام لے کر احسان کرو، ایسا پروفٹ کوئی بزنس بھی نہیں دیتا ہے، ایسا پروفٹ کوئی بینک بھی نہیں دیتا ہے۔ 1000 بندوں کے نام لیں، ثواب میں کمی آ گئی تو مجھے آ کر کہنا، ایک بار درود پڑھ کر 1000 بندوں کے نام لے لو، اللہ سب کو برابر ثواب عطا فرمائے گا، اللہ پڑھنے والے کو بھی برابر ثواب۔ یہ اس محفل پاک کا مقصد ہے۔ تو آج وہ دنیا سے چلے گئے، کل کو ہم نے بھی چلے جانا،
تو وہ خوش نصیب شخص نہیں جو دنیا سے چلا گیا، اس کو یاد جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو سادات کی جرمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آل رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور غلامان رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے ان کو احسان کرنی۔ ان کی خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، ان کی بخشش کی ضمانت نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں سنگ دے ساتھی لتی جاؤں دے، ایک روز اساں بھی ساتھ لگانا، سکیا بوٹیاں ہریا نہیں ہونا، تے ایک روز ہریا بھی سک جانا۔ فرماتی ہے زندگی 4 دن کی ہے، ایک دن مکھ جانی، فرماتے ہیں 4 دہاڑے عمر جوانی کر لے شام و جان، سزا نہیں اے دولت دنیا، صدا نہ لشکر فوجا پڑھئے لا دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے موت نے مارے، اور تک تک روندے خبراں پڑھئے لا آخری شعر لہن یار حوالے بدے میلے 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہوسی، جس دن مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع عزم ہدایت پیدا، اور جن کی ممبر بنی
الہی صدقہ آل رسول علیہ السلام آج رانا